السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کوئی آدمی دوسرے کے بارے میں اعلانیہ بری بات کرے الا یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر تم کوئی نیکی کا کام کرو، کھلم کھلا کرو، اعلانیہ کرو یا پوشیدہ طور پر کرو، یا کسی کا قصور معاف کر دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی پورے طور پر معاف کرنے والا اور ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 148 149 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ اسلام نے مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھو تو اس کا دنیا میں چرچا کرتے نہ پھرو، جیسا کہ عام طور پر مسلمانوں کے سماج و معاشرے میں یہ بات ہر وقت دیکھنے کے لیے ملتے رہتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر برائی ہے تو کسی کے کان میں جا کے دیکھو فلاں ایسے کرتا ہے، دیکھو فلاں ایسے کرتا ہے۔ یہ بالکل عام ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ سماج و معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر اور مسلمانوں کے ہر طبقے کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھو تو تم اس کا چرچا مت کرو، بلکہ جا کر کے خاموشی سے تنہائی میں اس کو سمجھاؤ، کیونکہ ایک تو برائی کا کام خود بھی برا ہے، اور پھر اس کو کھلم کھلا کیا جائے تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں دی، شریعت میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ البتہ کسی کی برائی کو بیان کرنے کے لیے کنڈیشن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے بارے میں اعلانیہ بری بات کرے۔ اللہ پسند نہیں کرتا اس بات کو، اللہ بالکل اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے۔ الا من ظلم، ہاں اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے، اگر کسی کے اوپر ظالم نے ظلم کیا ہے اور وہ مظلوم ہے، تو اس کے لیے کنڈیشن ہے۔ کنڈیشن کیسا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کے لیے بد دعا کر سکتا ہے، اللہ کے سامنے اس کے لیے بد دعا کرے، یا نہیں تو حاکم کے پاس جائے، اور حاکم جو ہو اس وقت کا جو ذمہ دار ہو، حاکم ہو، اس کے پاس جا کر کے ظالم کے ظلم کو بتلائے اور اس سے مدد طلب کرے۔ اور شریعت نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان بھی کہہ سکتا ہے کہ فلاں آدمی میرے ساتھ برا کر رہا ہے، فلاں آدمی میرے پر ظلم کر رہا ہے، تاکہ وہ لوگ اس کو لعنت ملامت کرے، اس ظالم کے ظلم کو روکنے کی کوشش کرے اور وہ ظلم سے بچ جائے۔ دیکھیں، اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الادب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی جو ہے وہ مجھ کو تکلیف پہنچاتا ہے، مجھ کو ایذا دیتا ہے، مجھ کو پریشان کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کام کرو، تم اپنے گھر کا پورا سامان باہر رکھ دو۔ اس آدمی نے گھر کا پورا سامان نکال کر کے باہر رکھ دیا سڑک پہ، رستے پہ۔ اب آنے جانے والا آدمی، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، پوچھ رہا ہے کیوں رکھ دیو بھائی رستے پر؟ تو کہا کہ جو ہمارا پڑوسی ہے یہ ہم کو بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، اب جو بھی گزر رہا ہے سب اس کے اوپر لعنت کر رہا ہے، کوئی اس کو ٹوک بھی رہا ہے، کیا تم جو ہے نا ایک آدمی کو پریشان کر رہے ہو؟ تو مجبور ہو کر کے وہ آدمی تکلیف پہنچانا بھی بند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنا سامان اندر رکھ لیجئے، آج کے بعد سے ہم آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے بارے میں کوئی بری بات کرے، پسند نہیں کرتا ہے۔ کب کر سکتا ہے؟ جب کہ وہ مظلوم ہو، الا من ظلم، جب وہ مظلوم ہوگا تبھی وہ کسی کو کہہ سکتا ہے۔ اب یہ جو ظلم کرنے والا ہے، یہ ضروری نہیں کہ مسلمانی ہو، یہ ضروری نہیں کہ منافقی ہو، ضروری نہیں کہ کافر ہی ہو، ضروری نہیں کہ یہودی ہی ہو، کوئی بھی ہو تکلیف پہنچانے والا، اگر کسی کو تکلیف پہنچایا ہے تو جس کو تکلیف پہنچایا ہے اس کو حق بنتا ہے کہ اس تکلیف کو لوگوں تک پہنچائے، دوسرے لوگوں کو حق نہیں بنتا ہے
ابھی دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھو فلاں آدمی ویسا کر رہا ہے، حق نہیں ہے ہم کو. ہم اگر اس کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں، آپس میں گوچر نہیں کریں، آپس میں گوچر نہیں کریں. کسی کی برائی کو لے کر کے عوام کے اندر اس کو پھیلانے کی کوشش نہ کریں. اسی کو کہا جاتا ہے غیبت. غیبت اسی کو کہا جاتا ہے. غیبت کسی دوسری چیز کو نہیں کہا جاتا ہے. غیبت اسی کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر برائی ہے، اب ہم اس کی اصلاح تو نہیں کر رہے ہیں لیکن لوگوں میں اس بات کو پھیلا رہے ہیں خوب اچھے طریقے سے. معزز سامعین کرام، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے اور اسی کے اوپر بڑا گناہ ہے. اور اگر کسی کی آپ غیبت کرتے ہیں اور کل کے ڈیٹ میں وہی بات اس تک پہنچتی ہے تو سوچیے کہ آپ کی عزت اس کے دل میں کیا رہ جائے گی. اور اگر بہتان آپ نے لگایا ہے اور آدمی اگر ذرا خراب ہے تو وہ بھڑک جانے کا بھی اندیشہ ہے. دراصل یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ النساء، یہ مدنی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. یہ جو سورت ہے سورۃ النساء، اور یہ آیت مدنی آیت ہے. مدینے کے اندر مسلمانوں کو بتلایا جا رہا ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف مدینے کے اندر، آج کے ڈیٹ میں بھی مسلمانوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو، سب پہلی بات کسی کی غیبت مت کرنا، کسی کی برائی نہیں کرنا. اور اگر پتہ چل جائے کہ فلاں شخص تمہارے لیے برائی کر رہا ہے تو اس وقت صبر کر لینا، خاموشی اختیار کرنا، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا، اور اگر بات سامنے آئے تو اس کا پھر فیس کرنا. معزز سامعین کرام، مکہ کے اندر بھی مسلمانوں کے اوپر جو ہے بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا، لیکن مدینے کے اندر بھی لوگوں نے ستایا، وہ ذرا دوسرے ٹائپ سے ستایا. مدینے کے اندر منافقین نے، یہودیوں نے مسلمانوں کو ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی، مذاق اڑا کر کے پریشان کرنے کی کوشش کی، لعنت ملامت کر کے پریشان کرنے کی کوشش کی، الزام اور بہتان لگا کر کے پریشان کرنے کی کوشش کی، مکر و فریب کر کر کے، چال بازی کر کے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے واضح طور پر کہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی مسلمان کسی کے بارے میں کھلم کھلا برائی کرے، الا یہ کہ اس پر ظلم کیا گیا. اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سننے والا ہے. اب ایک آدمی کے پیچھے میں کسی کی برائی کرتے ہو نا تو وہ تو نہیں سن رہا ہے، لیکن اللہ ضرور سن رہا ہے اور جان رہا ہے کہ تم کتنا صحیح کر رہے ہو اور کتنا غلط کر رہے ہو. معزز سامعین کرام، اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، ان تبدو خیرن او تخفوہ، اگر تم کوئی بھلائی کا کام اعلانیہ طور پر کرتے ہو یا چھپا کر کے کرتے ہو، اگر کوئی بھلائی کا کام اعلانیہ طور پر کرتے ہو یا چھپا کر کے کرتے ہو، اور یا کسی کی غلطی کو معاف کر دیتے ہو، تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے طور پر معاف کرنے والا اور ہر طرح سے قدرت رکھنے والا ہے. یہاں پر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، سب سے پہلے یاد رکھو کہ اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کا جو ہے بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، برائی کے ساتھ مت دو. اگر کسی نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، خیر کے ساتھ دو، بھلائی کے ساتھ دو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ. اسی لیے کہا ان تبدو خیرن او تخفوہ، اگر تم کوئی بھلائی کا کام کرتے ہو، کھلم کھلا کرتے ہو، یا کسی نے تمہارے ساتھ برا کیا لیکن اس کے باوجود پوشیدہ طور پر تم اس کے بارے میں اچھی بات کرتے ہو، تو یہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے. لیکن اگر کسی ظالم نے ظلم کیا ہے تو تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو. اگر اس نے گالی دیا ہے تو تم بھی گالی دے سکتے ہو، لیکن زیادتی نہیں کر سکتے ہو. گالی دیا ہے گالی دے سکتے ہو، زیادتی نہیں کر سکتے ہو. بالکل تم کو پریشان کر رہا ہے، تم لوگوں کو بول سکتے ہو، حاکم وقت کو بول سکتے ہو، اللہ سے اس کے لیے بد دعا کر سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود اگر تم اس کے برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہو تو یہ اللہ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ ہے. یہ اللہ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے قدرت رکھتا ہے، پوری کائنات پر کنٹرول رکھتا ہے. اس کے باوجود کافروں کو، مشرکوں کو، یہودیوں کو، بدعتیوں کو، خرافاتیوں کو ہر ایک کو رزق دے رہا ہے نا، ہر ایک کو مہلت دے رہا ہے نا. اور اگر وہ اللہ کے سامنے جھک جائے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ وَإِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کا کام کرتے ہو، دکھا کر کے کرتے ہو یا چھپا کر کے کرتے ہو، وَتَعْفُوا عَنْ سُوءٍ، یا کسی کے غلطی کو، گناہ کو معاف کر دیتے ہو، تو جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پورے طور پر لوگوں کو معاف کرنے والا اور ہر طرح سے قدرت رکھنے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو اسی بات کی تعلیم دی ہے اور کہا کہ وَمَا زَادَ اللَّهُ
عبدا بعفو الا عزا، اگر کوئی بندہ کسی بندے کو معاف کر دیتا ہے تو معاف کر دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت و احترام میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے، ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ کسی کے اندر اگر برائی ہے اور آپ اس کو اس کے پیٹھ کے پیچھے لوگوں میں پھیلا رہے ہیں تو یہ اللہ کی نظر میں انتہائی بدترین عمل ہے، اور اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر کسی کے اندر برائی ہے اور آپ اس کو چھپاتے ہیں، اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں، تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں انتہائی قابل احترام عمل ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو خیر و بھلائی سے نوازے گا اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔